مسیح یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا فضل آپ سب کے خاندانوں کے ساتھ رہے۔ میں آپ سب کو گلوبل ڈسائپلشپ اسکول میں خوش آمدید کہتی ہوں، جہاں ہم کچھ ماہ سے افسیوں کے نام پالوس رسول کے خط کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ بہت بابرکت ہے۔ ہم اس خط کے پہلے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ہم اس کو گہرے طور پر جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں سے ہم نے بہت کچھ سیکھ چکے ہیں اور برکت پاتے ہیں۔ میں آج کی آیات کو شروع کرنے سے پہلے جلدی سے آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پچھلے آیات میں ہم نے کیا سیکھا، دہرائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ افسیوں کے اس خط کو تمام خطوط کی ملکہ کہتے ہیں، کیونکہ پالوس رسول کے تمام خطوط کا نچوڑ اس خط میں موجود ہے۔ یہ خط افسیوں کے ایمانداروں کے لیے ہی نہیں بلکہ آج ہمارے لیے بھی ہے، تاکہ ہم جانیں کہ مسیح میں رہتے ہوئے ہماری کیا حیثیت ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اس خط میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ تمام برکات، اعزازات جو مسیح میں ہمیں حاصل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس باب کے پہلے حصے میں پالوس رسول خدا باپ، خدا بیٹے اور روح القدس کے بارے میں بتاتے ہیں، پہلی سے 3 آیات میں۔ پھر تیسری سے 6 آیات میں خدا نے ہمیں بنی عالم سے پیشتر مقرر کیا۔ پھر 7ویں سے 12ویں آیات میں وہ خداوند یسوع مسیح کی تمجید بیان کرتے ہیں، جس نے ہماری خاطر قربان ہو کر مخلصی کا بندوبست ہمارے لیے کیا۔ 13ویں سے 14ویں آیت روح القدس کی تمجید بیان کرتے ہیں کہ کس طرح وہ ہماری شفاعت کرتا ہے، اور یہ ساری برکات خدا باپ کے جلال کی ستائش کا باعث ہیں۔ اس کے بعد پالوس رسول ہمیں 3 نقطے سکھاتے ہیں: مسیح میں قوی امید، ابدی امید، مسیح کے ساتھ زندہ ہونا اور جلایا جانا، اور خداوند یسوع مسیح کے برکات کا مسیح میں ہوتے ہوئے ہم تک پہنچنا۔ ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم اگلی آیتوں کی طرف بڑھیں، آئیے سنیں کہ 20ویں اور 21ویں آیت میں ہم نے کیا سیکھا۔ 20 آیت: جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی داہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا۔ 21ویں آیت: اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا، جو نہ صرف اس جہان سے بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا۔ خداوند یسوع مسیح تمام مخلوقات، حکومتوں، اختیارات، قدرت اور ریاست سے بھی سربلند ہیں۔ ہاللویا! اس کا رتبہ تمام مخلوقات، تمام فرشتوں سے سربلند ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے اسی با اختیار حیثیت کو افسیوں 3 باب کی 10ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح 6 باب کی 12ویں آیت میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ آئیے اپنی آج کی آیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، جن میں درج ہے 22ویں اور 23ویں آیت: اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا، اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا، اور اس کا بدن ہے اور اس کی معموری، جو ہر طرح سے سب کا معمور کرنے والا ہے۔ آمین۔ ابھی میں کیا کروں گی، ان آیات کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے ہم ان آیات کو ٹکڑوں میں تقسیم کریں گے تاکہ انہیں آسانی سے سمجھا جائے۔ ہم انہیں 4 سوالات میں تقسیم کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم خدا کے کلام کو گہرے طور پر جان سکیں۔ سوال نمبر 1: خدا نے کیا کیا؟ خدا نے کیا خداوند یسوع مسیح کے پاؤں تلے سب کچھ کیا، یا کچھ ایسا ہے جو ابھی تک خدا کے پاؤں کے تلے نہیں ہے؟ سوال نمبر 2: خداوند یسوع مسیح کو کیا دیا؟ خدا نے خداوند یسوع مسیح کو کیا دیا؟ سوال نمبر 3: خداوند یسوع مسیح کلیسیا کے لیے کیا ہے؟ سوال نمبر 4: کلیسیا مسیح یسوع کے لیے کیا ہے؟ ہم ان سوالات کو سیکھیں گے، ان پر غور کریں گے، اور اگر آپ کے پاس نوٹ بکس موجود ہیں تو ضرور ان کے جوابات نوٹ کیجیے۔ خدا نے کیا خداوند یسوع مسیح کے پاؤں تلے کر دیا؟ کیا کر دیا؟
सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के पाँव के तले है। हुकूमतें, इख्तियार, कुदरत, हर चीज़ खुदावंद यीशु मसीह के पाँव के तले है। हालेलुया। खुदा ने खुदावंद यीशु मसीह को क्या दिया? इसका जवाब है चर्च, द चर्च, कलीसिया। खुदा ने खुदावंद यीशु मसीह को कलीसिया दिया, हम लोग दिए। खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया के लिए क्या है? डेफिनेटली द हेड, सरदार। खुदा ने उसे सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। और कलीसिया मसीह यीशु के लिए क्या है? हिज बॉडी, मसीह का बदन है। कलीसिया मसीह का बदन है और उसकी मामूरी जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला है। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत बाबरकत है कि हम मसीह के बदन का हिस्सा हैं। ये 2 आयत और ये 4 सवाल हमें क्या सिखाते हैं? आइए थोड़ी देर के लिए इसके बारे में सोचते हैं और गौर व खौज करते हैं, खुदा की आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं। 22वीं आयत में दर्ज है, और सब कुछ उसके पाँव तले कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि तमाम चीज़ें, तमाम बाइख्तियार इंसान, उनके ओहदे, उनके मर्तबे, तमाम मखलूक़ात, ख्वाह आसमान की हों ख्वाह ज़मीन की हों, तमाम हुकूमतें, तमाम रियासतें, तमाम इख्तियारात, तमाम कुदरत, तमाम मखलूक़ात खुदा बाप आसमानी ने खुदावंद यीशु मसीह के पाँव के नीचे कर दिया है। ये ज़बरदस्त है। इसका मतलब ये है कि इन तमाम चीज़ों पर हमारे खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार और कुदरत काम करती है। सब कुछ उसके पाँव के तले है। हालेलुया। यहाँ पौलुस रसूल हमसे एक भेद भी हमें बताते हैं और समझाते हैं, जिसको समझना ज़रूरी है कि मसीह कलीसिया का सर है और कलीसिया मसीह का बदन है। हम इन दोनों को एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते हैं, और जो मसीह का है वो हमारा है। इसीलिए इफिसियों 2 बाब की 6 आयत में दर्ज है, और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया। एक दफ़ा फिर बताती हूँ, जो कुछ मसीह के पास है, मसीह का है, वो हमारा है। हम जो कलीसिया हैं, मसीह का बदन है, हम मसीह का हिस्सा हैं। आप और मैं मसीह यीशु में फ़तहमंद ज़िंदगी गुजारते हैं। हमारे लिए आज की खुशखबरी का कलाम ये है कि हम मसीह में फ़तहमंद ज़िंदगी गुजारते हैं। हम मसीह में फ़तहमंद हैं। ज़मीनी ज़िंदगी में रहते हुए हमारा मुकाबला शायद लोगों से, दुखों से, बीमारियों से, आजमाइशों से, तकलीफ़ों से, अज़ियतों से हो, मगर मसीह में होते हुए ये हमें शिकस्त नहीं दे सकती हैं। ये हालात, ये बीमारियां हमें शिकस्त नहीं दे सकती हैं। जब तक मसीह यीशु की बरकत और ताकत हमारे साथ है, हम सिर्फ़ और सिर्फ फ़तहमंद हैं। मौजूदा हालात में जब हम परेशान होते हैं तो हमें ईमान रखने की ज़रूरत है कि वो तमाम चीज़ें जो हमें परेशान करती हैं हमारे खुदावंद यीशु मसीह के कदमों के तले है, और हमें ये कभी भी भूलना नहीं चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत, उसका इख्तियार सबसे सरबुलंद है। उसी पर हमारा भरोसा है, जिसकी वजह से हम फ़तहमंद ज़िंदगी गुजारते हैं। और पौलुस रसूल सिखाते हैं कि उसको, यानी खुदावंद यीशु मसीह को सब चीज़ों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। तो हमें ईमान रखना है और अपनी सारी फ़िक्रें उस सरदार पर, जो हमारा सरदार है, जो कलीसिया का सर है, उसको दे देनी है। अगर हमारे नुकसानात ज़्यादा हैं, हमारे दुख ज़्यादा हैं, परेशानियाँ ज़्यादा हैं, तो याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी इलाही मर्ज़ी को आपकी ज़िंदगी में पूरा करना चाहता है। अगर आज हम ये सोचकर परेशान हैं कि मैं क्यों परेशान हूँ, मैं क्यों दुख की हालत में हूँ, अगर मसीह मुझसे मोहब्बत रखता है तो मैं क्यों दुख की हालत में हूँ, तो आपके लिए ये तसल्ली और अबदी उम्मीद है कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी इलाही मर्ज़ी को आपकी ज़िंदगी में पूरा करना चाहते हैं। अपने जलाल को आपकी ज़िंदगी से
ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ آزمائش اور یہ پریشانی اور یہ دکھ آپ کی زندگی میں ہے۔ وہ اپنے وعدوں کو آپ کی زندگی میں پورا کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے پیارے بہنوں اور بھائیوں، یہ انسانی سوچ ہے کہ ہم فکر مند ہو کر خدا سے شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں اپنی ناکامیوں پر، مایوسیوں پر، لیکن ہم اس بھید کو بھول جاتے ہیں کہ سب کچھ تو خداوند یسوع مسیح کے پاؤں کے تلے ہے۔ وہ سردار ہے، وہ کلیسیا کا سر ہے، وہ ہم سے بڑا کام لینا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے، اس نے ہمیں اس آزمائش کے ذریعے، اس بیماری کے ذریعے، اس دکھ کے ذریعے ہماری زندگی کو استعمال کرنا ہے۔ اس نے ہمیں چنا ہے کہ اپنے جلال کی ستائش کو ظاہر کرے۔ ہاللیلویا۔ اور یہ بڑا بھید ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، یہ ہم سب ایمانداروں کی ذمہ داری ہے۔ آئیے اس کو سمجھنے کے لیے ایک حوالہ نکالیں میرے ساتھ۔ عبرانیوں کا خط 2 باب، اس کی 8ویں اور 9ویں آیت، جس میں یوں درج ہے، 8ویں آیت میں یوں درج ہے، تو نے سب چیزیں تابع کر کے اس کے پاؤں تلے کر دی ہیں، پس جس صورت میں اس نے سب چیزیں اس کے تابع کر دیں تو اس نے کوئی چیز ایسی نہ چھوڑی جو اس کے تابع نہ کی ہو، مگر ہم اب تک سب چیزیں اس کے تابع نہیں دیکھتے۔ 9ویں آیت میں درج ہے، البتہ اس کو دیکھتے ہیں جو فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا گیا، یعنی یسوع کو، کہ موت کا دکھ سہنے کے سبب سے جلال اور عزت کا تاج اسے پہنایا گیا ہے، تاکہ خدا کے فضل سے وہ ہر ایک آدمی کے لیے موت کا مزہ چکھے۔ آمین۔ یہاں ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم نے اپنی اس یسوع پر نگاہیں لگانی ہیں جس کے پاؤں کے تلے ہر چیز ہے، ہر چیز اس کے تابع ہے۔ ہم نے انسانوں، عہدوں، مرتبوں، دولت، جائیداد پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، بلکہ اس یسوع پر جس کے تابع ہر چیز ہے، جس کی قدرت اور اختیار بے پناہ ہے۔ پولس رسول جو یسوع مسیح کی فتح مندی کا اعلان کرتے ہیں ان آیات میں، وہ کہتا ہے کہ سب کچھ یسوع کے قدموں تلے ہے۔ اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم آرام کریں، آرام سے بیٹھیں۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کہتا۔ مجھے یہاں آپ کو یہ بتانا انتہائی ضروری ہے کہ پولس رسول اس بات پر غور کرتے ہوئے، زور دیتے ہوئے ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی فتح مند زندگی میں شامل ہو کر حقیقت میں کام پر لگنا ہے۔ اور اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ سنیے، افسیوں کے 6 باب میں 11ویں سے 13ویں آیت میں درج ہے، خدا کے سب ہتھیار پہن لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کا مقابلہ میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ 13ویں آیت میں درج ہے، اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ آمین۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج ہم نے سیکھا کہ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح میں فتح مند زندگی کا اعلان ہو چکا ہے۔ مسیح میں ہم فتح مند ہیں کیونکہ مسیح نے موت پر غلبہ پایا ہے، قبر پر فتح پائی ہے، اور فتح مندی کا ثبوت یہ ہے کہ سب چیزیں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے تابع اور اس کے پاؤں کے تلے ہیں۔ آمین۔ دوسری آیت جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم مسیح کا بدن ہیں اور مسیح کلیسیا کا سر ہے، یعنی آپ اور میں، ہم مسیح کا بدن ہیں، اور جو کچھ مسیح کا ہے وہ ہمارا ہے۔ مسیح فتح مند ہے تو ہم بھی مسیح یسوع میں فتح مند ہیں۔ ہاللیلویا۔ تیسری بات جو ہم نے سیکھی ہے کہ فتح مندی کی حالت میں
اور اس کی حالت کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خدا کے سب ہتھیار باندھنا ضروری ہیں تاکہ ہم آزمائشوں اور مصیبتوں اور بیماریوں، پریشانیوں اور شیطان کا مقابلہ کر سکیں، فتح پا سکیں اور قائم رہ سکیں۔ آمین۔ یہ وہ تمام نقطے ہیں جو آج ہم نے خدا کے کلام سے سیکھے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ آپ نے کلام کے اس حصے سے برکت پائی ہوگی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کلام کو سن کر عمل کرنے والے اور پھل لانے والے بن سکیں تاکہ بہتر طور پر خدا کے چنے ہوئے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں۔ ہم اس طرح خدا کے ہتھیار پہنیں کہ شیطان کا مقابلہ کر کے اس کو بھگائیں اور فتح مند زندگی گزاریں اور فتح مند زندگی میں قائم رہیں۔ اس کلام کو سننے کے لیے، میرے ساتھ جمع ہونے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ خداوند اس کلام کے آپ سب کو بہت برکت دے، آپ کے خاندانوں کو برکت دے۔ آمین۔